السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل ہم نے دا ڈائنگ سن کے کوسچن آنسر سٹارٹ کیے تھے، آج وہی آگے کوسچن آنسرز ہم کنٹینیو کریں گے۔ فرسٹ 4 کوسچنز ہم کر چکے ہیں، اب اس سے آگے ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارا کوسچن نمبر 5 ہے آج، وائی از دیئر نو لائف آن اسٹار، کہ ستاروں پر زندگی کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے جب اپنا لیسن پڑھا تھا، اس کے مین پوائنٹس ڈسکس کیے تھے، تو تب ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اس لیے لائف نہیں ہے کیونکہ وہاں پر جو ٹیمپریچر ہے وہ ماڈریٹ نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات پوچھی جا رہی ہے، تو اس کا آنسر ہے لائف کین ایگزسٹ نیدر ان ایکسٹریم کولڈ نور ان ایکسٹریم ہیٹ، کہ زندگی نہ تو بہت زیادہ سرد اور نہ ہی بہت زیادہ گرم درجہ حرارت میں وجود میں آ سکتی ہے۔ اسٹارز آر دا بگ برننگ بالز آف فائر، ستارے جو ہیں وہ آگ کے بڑے بڑے جلتے ہوئے گولے ہیں۔ دے آر ویری ہاٹ، یہ بہت گرم ہیں۔ لائف وڈ میلٹ اوے دیئر، زندگی وہاں پر پگھل جائے گی۔ دیئر فور دیر از نو لائف آن دا اسٹارس، تو اسی وجہ سے ان ستاروں پر کوئی زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہی بات یہاں پہ وہی پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے کہ ٹیمپریچر کا ماڈریٹ ہونا ضروری ہے۔ ارتھ پہ اس لیے لائف ہے کیونکہ یہاں کا ٹیمپریچر نہ زیادہ گرم ہے نہ زیادہ سرد ہے، ٹھیک ہے۔ اسے نیکسٹ کوسچن ہے، کوسچن نمبر 6، رائٹ اے نوٹ آن دی بگننگ آف لائف آن ارتھ، زمین پر زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی اس کے بارے میں ایک نوٹ لکھیے۔ کہتے ہیں نو ون نوز، کوئی نہیں جانتا، ہاؤ کیسے، وین کب، اینڈ وائی اور کیوں، لائف کیم انٹو ایگزسٹنس، زندگی وجود میں آئی۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ کیسے، کب اور کیوں جو زندگی ہے وہ وجود میں آئی۔ سر جیمز says that somehow a simple living organism came into existence، سر جیمز کے مطابق کسی طرح سے ایک چھوٹا سا جو لیونگ آرگنزم ہے وہ وجود میں آ گیا۔ دین اٹ ڈیولپڈ انٹو اے سرٹن فارم، پھر وہ ایک خاص شکل میں بڑھتا رہا۔ فائنلی آخر کار اٹ چینجڈ انٹو ہیومن بینگس، پھر وہ انسان میں تبدیل ہو گیا۔ ان دس وے لائف بگین آن ارتھ، اس طرح سے زمین پر زندگی وجود میں آئی، ٹھیک ہے۔ مطلب ہے کہ وہ یہ تو بتا رہا ہے کہ ایک لیونگ آرگنزم سٹارٹ ہوا، وہ کہاں سے آیا اس کا ان کو بھی نہیں پتا، اور وہ کہتے ہیں کہ بس کسی طرح سے وجود میں آ گیا۔ اب کوسچن نمبر ہے ہمارا 7، وائی از دا یونیورس آف وچ آر ارتھ از اے پارٹ سو فرائٹننگ، کہ ہماری کائنات جس کا ایک حصہ ہماری زمین بھی ہے وہ اتنی ڈراؤنی کیوں ہے، وہ اتنی خوف زدہ کرنے والی کیوں ہے۔ یہ بھی ہم نے تب پڑھا تھا، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کیونکہ کسی اور جو پلینٹ ہے، جو پوری یونیورس میں جتنے بھی پلینٹ ہیں کسی اور پر لائف نہیں ہے، اس لیے کبھی کبھی سر جیمز نے کہا تھا کہ یہ فیل ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے، ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد زندگی اور کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات یہاں پہ پوچھی جا رہی ہے کہ یہ اتنی ڈراؤنی کیوں ہے یہ چیز۔ دا یونیورس از فرائٹننگ ٹو اس، کائنات اس لیے خوفناک ہے، بیکاز آف اٹس وائڈ ڈسٹینسز اینڈ لانگ اسٹریچز آف ٹائم، کیونکہ اس کے درمیان فاصلہ بہت ہے، اینڈ لانگ اسٹریچز آف ٹائم، اور اپنے زمانے کی وسطوں کی وجہ سے بھی یہ ہمیں ڈراؤنی لگتی ہے۔ ارد گرد جو ہمارے سیارے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہزاروں میل ایک دوسرے سے دور ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وی فیل لونلی آن آور لٹل ارتھ، ہم اپنی زمین پر، چھوٹی سی زمین پر تنہا محسوس کرتے ہیں، بیکاز دیر آر نو سائنز آف لائف ایلس ویئر ان دا یونیورس، کیونکہ کائنات میں کسی بھی اور جگہ زندگی کے آثار موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا جو آج کا لاسٹ کوسچن ہے، نمبر 8، وہ ہے واٹ ان یور اوپینین شوڈ بی دا کنڈیشنز نیسیسری فار دا کائنڈ آف لائف وی نو ٹو ایگزسٹ آن ادر ہیونلی باڈیز، ڈو سچ کنڈیشنز جنرلی ایگزسٹ،
کہتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ زندگی جس کو ہم جانتے ہیں دوسرے سیاروں پر وجود میں آنے کے لیے کون سے حالات ضروری ہیں؟ کیا ایسے حالات موجود ہیں؟ ٹھیک ہے، آنسر ہے اس کا certainly suitable conditions are necessary for life to exist. زندگی کو وجود میں آنے کے لیے مناسب حالات کی ضرورت ہوتی ہے. moderate temperature is the most important of them. اس میں درجہ حرارت کا ماڈریٹ ہونا، معتدل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. then air and water are also necessary for life. پھر وہ کہتا ہے کہ پانی اور جو ہوا ہے وہ بھی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. such conditions cannot be found elsewhere except on earth. کہ ایسے حالات زمین کے علاوہ اور کہیں نہیں پائے جا سکتے. ٹھیک ہے، یہ آج کا ہمارا لاسٹ کوسچن تھا. امید ہے آپ کو کوسچن آنسرس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ کے لیے ہوم ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے آج کے ان کوسچنس کو بھی اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لینا ہے. کل نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک اللہ حافظ.